اس میں وہ اپیل کی ہے کہ ابھی میں اسٹوڈنٹ ہوں اور مجھے اسٹوڈنٹ ہی سمجھا جائے۔ اچھا، تو اس سوال کو میں دوسرے انداز سے پوچھتا ہوں۔ بلاول بھٹو زرداری کی ماں محترمہ بے نظیر بھٹو کو میں کوئی 2-3 اشروں سے ذاتی طور پر جانتا ہوں، سیاستداں، زیرک، عقل مند، پالیسی ساز، منصوبہ ساز۔ آپ ان کے شریک سفر رہے، شریک حیات رہے، آپ بھی کچھ کم نہیں ہیں، آپ بھی سیر پہ سوا سیر کی طرح پڑھتے ہیں۔ کیا بلاول میں وہ صلاحیتیں ہیں جو ماں میں تھیں، یا وہ صلاحیتیں ہیں جو باپ میں؟ اس لیے کہ باپ بہت بڑا طوفان جو ہے چٹکیاں بجاتے ادھر سے ادھر کر دیتا ہے، بولتوں کو ہراتا ہے، خواہ وہ ججز کی موومنٹ ہو، خواہ وہ سیاستدانوں کی ہو۔ بلاول میں یہ نسخہ کیمیا، یہ عناصر ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ سہ نصیب کہ آپ نے یہ مجھے عزت دی، مگر میں تو بے نظیر صاحبہ کا ایک ادنا اسٹوڈنٹ ہوں اور پیپلز پارٹی کا ادنا ورکر تھا۔ حالات نے مجھے اس ذمہ داری پہ پہنچا دیا کہ مجھے یہ ذمہ داری لینی پڑی، اور بلاول کو وقت بتائے گا کہ اس کی عقل یا اس کی سوچ اس تک ہے یا ہم سے زیادہ ہے۔ ویسے آپس کی بات ہے، ہمارے اور آپ کے بچے ہم سے زیادہ ہوشیار ہیں۔ اچھا، ہر آنے والی نسل جاتی نسل کے مقابلے میں زیادہ ہوشیار ہوتی ہے۔ جب آپ اتنا کھل کر ہی بول رہے ہیں محترم آصف زرداری صاحب، تو میں 1-2 سوال اور بھی موقع کی مناسبت سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ کے آنے سے پہلے فوج کے انٹیلیجنس کے سربراہ نے آنے سے انکار کر دیا تھا احتجاجاً ڈیوڈ کیمرون کے بیان پر۔ 2 سوال ہیں یہاں پر۔ وہ فیصلہ ان کا اپنا تھا، فوج کا تھا، یہ جمہوری حکومت سے مشورے کے بعد کیا گیا تھا؟ اچھا، پہلی بات تو شفیع نبی جامی صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ جب اس قسم کے لوگ آتے جاتے ہیں تو کسی کو پتہ بھی نہیں پڑتا۔ اچھا، پہلی بات تو اس خبر پہ میں کیا خبر آپ کو دوں جو کہ خبر ہی نہ خبر ہو۔ اچھا، تو اب وہ آئیں گے، اب مذاکرات وہ نہ خبر ہے اچھا، تو اس کے اوپر خبر بنتی نہیں، وہ خبر بنتی نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جب بھی MI6 کا چیف آتا جاتا ہے تو کسی کو پتہ تو نہیں پڑتا، کچھ نہیں پتہ چلتا۔ تو یہاں مجھے اجازت دیجیے بڑی جرات کے ساتھ ایک سوال پوچھنے کی۔ پاکستانی فوج کا سربراہ، پاکستان کی فوج کی جتنی قیادت ہے وہ اب پہلے کے مقابلے میں مختلف ہے، جمہوریت کو چلنے دینے کے موڈ میں ہے، یا اس کے تیور کچھ دوسرے نظر آتے ہیں آپ کو کبھی کبھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت خود ایک فل سرکل آ گئی ہے۔ مشرف صاحب کے جانے کے بعد پریزیڈنسی آپ کے پاس پہلی دفعہ جمہوری طور پہ آئی ہے، اور آتے ہی ہم نے سارے پاورز جو ہیں وہ پارلیمنٹ کو، جو کہ لوگ نہیں سمجھ رہے تھے کہ میں دوں گا، وہ پیپلز پارٹی کی قیادت کی ہدایت سے اور اپنی سوچ سے ہم نے پارلیمنٹ کو مضبوط کر دیا ہے۔ اس وقت پارلیمنٹ آل ان آل ہے، اور پارلیمنٹ جب مضبوط ہوگی، ظاہری بات ہے 2.5 سال پرانی جمہوریت ہے، 100 سال پرانی جمہوریت نہیں، مگر جتنا کام اس 2.5 سال میں اس پارلیمنٹ نے کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پچھلی پارلیمنٹس نے نہیں کیا تھا۔ 2 سوال بالکل ڈائریکٹ، ایک آپ کے بارے میں اور ایک BBC کے بارے میں۔ آصف زرداری کے بارے میں، جو پاکستان کے صدر نے کہا جاتا ہے کہ ایک چپ 100 بولتوں کو، یا ایک خاموش 100 بھونکتوں کو ہراتا ہے۔ آپ کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ آپ خاموش رہتے ہیں، 100 سونار کی اور ایک لوہار کی آ کر کے چپ کرا دیتی ہے۔ یہ فن خاموشی کب سے، کہاں سے سیکھا؟ اور یہ اچانک جو سیاست کے جوہر اور عناصر آپ میں نکلنے شروع ہوئے، یہ پہلے سے تھے، حالات نے سکھائے، یا مشیران کرام کا مشورہ ہے؟ یہ تو ہسٹری ڈیسائیڈ کرے گی، جب کہ ہم ہسٹری میں اس لیے کہ میں آپ کو کراچی یونیورسٹی کے دنوں سے جانتا ہوں سر، مجھے اجازت دیجیے، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ تب بھی شاید تھوڑا بہت رول ہوتا ہوگا سیاست میں ہمارا، اگر آپ نظر آتا تھا تو بی صاحبہ کے ساتھ سیکھنے کا موقع ملا، اور جیلوں میں سنورنے کا موقع ملا، تو اس نے سکھا دیا۔ تو خاموش حالات نے، زندگی نے، اور یونیورسٹی آف لائف نے سکھا دیا۔ آصف زرداری کوئی کتاب لکھ رہا ہے اپنی یادداشتوں کے اوپر، اپنے سفر پہ، کل سے اب تک کیا ہوا؟ آصف زرداری کو آفرز بہت سی ہیں کتاب لکھنے کی، ابھی تک سوچ رہا ہے کہ ٹائم کہاں سے نکالے لکھنے کے۔ تو اس کے لیے جو بادام، کشمش، الائچی یا مسالے ہوتے وہ یکجاں ہیں، ڈائری ہے؟ وہ ڈائری ہمارے دماغ میں ہے، وہ ڈائری جو ہے وہ کوٹوں کی فائلوں میں ہے، وہ ڈائری جو ہے وہ اخباروں کی زینت پہ ہے۔ ہر جگہ جہاں ہم رہے ہیں یا
جو دن گزرا ہے اس میں کہیں نہ کہیں آپ کا ذکر تو رہا ہے، تو آپ کے پاس میری ڈائری ہے، جب چاہوں گا پڑھ لوں گا۔ ٹھیک ہے، بالکل ایک آخری سوال، مجھے معلوم ہے آپ کا وقت بہت ہی قیمتی ہے اس وقت، بی بی سی سے کوئی شکایت ہے؟ نہیں، شکایت تو کس سے کیا کرنی ہے، شکایت نہیں ہے، دوستوں سے شکوہ یہ ضرور ہے کہ تھوڑا سا سوچ کو اپنی اور بلند کریں، انسان چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، چھوٹے سوچیں جو ہے چھوٹی بڑی ہوتی ہیں۔ مجھے فرحت اللہ بابر صاحب اشارہ کر رہا ہوں، خدا کا واسطہ آپ وائنڈ اپ کریں تو میں وہی کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بی بی سی جیسا ادارہ جو کام کرتا ہے خبریں اور نشریاتی ادارے سے لے کر کے، اس وقت وہ حکومت پاکستان کی مدد کے لیے، عوام کی مدد کے لیے ہنگامی بنیاد پہ ایک پروگرام شروع کر رہا ہے جو لوگوں تک اطلاع پہنچانے کے لیے ہے کہ تمہارے لیے مدد کہاں پر ہے، کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، اگر کوئی بیماری ہے تو اس کے لیے ڈاکٹرز بول رہے ہیں وہ کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ یہ ٹوٹلی نان پولیٹیکل ایک پروگرام ہے جو آئندہ پیر سے شروع ہوا چاہتا ہے، جس کے لیے خادم حسین خود جا رہا ہے پاکستان، خادم حسین سے مراد میں وہاں شروع کرانے کے لیے جا رہا ہوں، ایک ایسا پروگرام جو عوام تک صحیح اطلاع صحیح پہنچا سکے۔ آپ اس پروگرام کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے جس کا مقصد نان پولیٹیکل صرف لوگوں اس پیغام کو میں پہلے تو خوش آمدید کہنا چاہوں گا، صفیہ کی جامی کو خوش آمدید کہنا چاہوں گا پاکستان میں، اپنے ملک میں، اور میں کہوں گا کہ اگر آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور یاد کیجیے گا، خادم آپ کی خدمت کرے گا۔ محترم آصف علی زرداری، بہت بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔